رات کا وقت ہے نا، چھت پر لیٹی تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ رہ کر اس کے ذہن میں ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا، سارم لغوری کا ہنستا ہوا چہرہ۔ کوئی مرد ہنستے ہوئے اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ اینا نے نہ جانے کتنی ہی بار بڑبڑاہٹ میں خود سے سوال کیا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ اجنبی لوگوں سے کوسوں دور رہنے والی وہ لڑکی اب نہ جانے کتنے گھنٹوں سے ایک اجنبی مرد کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ اس شخص کا بار بار میرے پیچھے آنا، اتنا کیئرنگ انداز، لہجے کی نرمی اور ہر مشکل گھڑی میں میری مدد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ارادے ہیں اس کے؟ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ایک نئی سوچ نے اب اس کی دماغ میں جگہ گھیری تھی۔ بے چینی کی عالم میں ہی اس نے کروٹ بدلی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں اینا؟ کیوں وہ شخص تمہارے حواسوں پر سوار ہو رہا ہے؟ اپنی ہی سوچوں سے گھبرا کر وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھی۔ گردن گھما کر دیکھا تو باقی چارپائیاں خالی تھیں۔ اماں اور آپی ابھی نیچے تھیں، جبکہ ماموں باہر گئے تھے دوستوں کے پاس۔ اینا کیا ہوا؟ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ زرمین نے چھت پر آتے ہوئے اینا کو بیٹھے دیکھا تو بے ساختگی میں ہی سوال کر گئی۔ اینا کو چھت پر آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور زرمین کی دستت میں اسے اب تک سو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، اب نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہو رہی ہے۔ اینا نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا، گویا کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زرمین نے بہتور اس سے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ اماں نہیں آئی چھت پر؟ اینا نے زرمین کی توجہ خود پر سے ہٹانے کو اماں کا ذکر چھیڑا۔ دودھ بوائل کر رہی ہیں، آتی ہیں کچھ دیر تک۔ زرمین اپنا چرپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ اچھا سنو اینا، وہ مردانہ کوٹ کس کا ہے جو الماری میں رکھا ہے؟ زرمین کو اچانک کچھ یاد آیا تو اینا کی طرف دیکھنے لگی۔ اینا جس نے وہ کوٹ اچھی طرح سے دھو کر سکھا کر الماری میں سنبھال کر رکھا تھا کہ کل بحفاظت سارم لغوری کو واپس کر دے گی، اب اس اچانک آفت پر سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ وہ اینا ہلکرائی، اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ سارم لغاری کے بارے میں گھر میں کچھ نہ بتا نہیں سکتی تھی۔ بے شک اس کے دل میں چور نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسے معاملات میں قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی گردان جاتا ہے۔ وہ جب میں کالج سے آئی تو بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی۔ میری ایک دوست نے اپنے بھائی سے کوٹ لے کر مجھے دے دیا تھا، کل واپس کر دوں گی میں اسے۔ اینا نے زندگی میں پہلی بار اپنے گھر میں جھوٹ بولا تھا، اور وجہ تھا سارم لغاری۔ وہ اب زرمین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بری بات ہے اینا، یوں غیر مردوں سے مدد لیتے ہوئے لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، تمہیں منع کر دینا چاہیے تھا۔ زرمین نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپی، سفید یونیفارم تھا میرا یار، دوپٹہ بھی باریک تھا، ایسے میں بارش میں بھیگ کر بہت آکورڈ لگ رہی تھی مجھے۔ پھر آنا بھی پیدل تھا، اور تم تو جانتی ہو کہ مرد لڑکیوں کو کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بس اسی لیے مجبوری کے عالم میں لے لیا کوٹ۔ اینا کی نگاہوں میں وہ مناظر ابھرا جب سارم لغوری نظروں کا رخ پھیرے خود بارش میں بھیگتا اپنا کوٹ اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم بازار چلیں گے، تم اپنے لیے کوئی چادر لے لینا اور اسے اپنے بیگ میں رکھنا، تاکہ آئندہ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو تمہیں دوسروں کی مدد نہ لینی پڑے۔ زرمین کے کہنے پر اینا نے سر ثابت میں ہلایا۔ ویسے تمہاری دوست بہت امیر ہے کیا؟ اس کے بھائی کا کوٹ تو برانڈڈ اور بہت مہنگے والا لگ رہا تھا۔ زرمین نے بس یوں ہی بات کی تھی، لیکن اینا اس سوال پر پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں تو آپی، ہم مڈل کلاس لوگوں کو کیا پتہ برانڈڈ چیزوں کا، وہ لوگ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں۔ یہ تو لنڈے بازار سے اچھی حالت میں کوٹ مل گیا ہوگا اسے، ورنہ وہ کہاں برانڈڈ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اینا نے پھر سے جھوٹ گھڑا۔ اگر ہاں میں جواب دیتی تو ایک نیا لیکچر شروع ہو جاتا کہ دوستیاں بھی اپنے جیسے لوگوں میں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اچھا سنو، یہ فون میں ایک نئے نمبر سے کال ریسیو ہوئی ہے، تم نے ریسیو کی تھی کیا؟ یہ نمبر کس کا ہے؟ زرمین نے اسکرین پر انگلی چلاتے ہوئے فون اینا کے سامنے کیا۔ اینا کی نگاہ نمبر پر پڑی تو وہ ہڑبڑا سی گئی، کیونکہ نمبر سارم لغوری کا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپی، رانگ نمبر تھا، کوئی غلطی سے ہمیں کال مل گئی تھی۔ اینا نے بامشکل اپنے چہرے کو نارمل رکھا۔ رانگ نمبر؟ لیکن کال تو 12 منٹ
30 سیکنڈ چلی ہے۔ زرمین بڑبڑائی، ہاں وہ میں بات کر رہی تھی تبھی اماں آ گئی کمرے میں۔ تمہیں تو پتہ ہے اماں کو ہر وقت موبائل پکڑے رکھنے سے کیسے چڑ ہے، تو ان کی ڈانٹ کی ڈر سے میں نے فوراً سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا، کال کاٹنے کا دھیان ہی نہیں رہا مجھے، تبھی اتنی دیر کال چلتی رہی۔ رینا نے آواز کی لہر پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سو جاؤ تم بھی۔ زرمین فون پر الارم لگاتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شکر ہے اللہ جی، آج تو بال بچ گئی، اسے سارم نامی بلا کے لیے آج میں نے آپ ہی سے اتنے جھوٹ بولے، اللہ جی معاف کر دیجیے گا پلیز۔ اینا اب آسمان پر نگاہیں جمائے دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی طلب کر رہی تھی۔ زبیر بات سنو، وہ سارم لاہوری کے کمرے میں گاڑی کی چابی رکھ کر لاہوری ہاؤس سے نکل رہا تھا جب لانچ میں بیٹھی زوبیہ نے اسے آواز دی۔ زبیر حیرت کے عالم میں مڑا، آپ نے مجھے بلایا؟ زبیر نے کنفرم کرنا چاہا۔ زوبیہ سارم لاہوری کی چچا عمر حیات کی بیٹی تھی اور شوقیہ ماڈلنگ کرتی تھی، دولت کا گھمنڈ اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، تبھی ملازمین سے بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، اسی لیے زبیر اس کے مخاطب کرنے پر حیران ہوا تھا۔ یہاں تمہارے علاوہ زبیر نام کا بندہ کون ہے؟ زوبیہ کی تیوریاں چڑھیں۔ جی کہیے۔ زبیر اس کے سامنے آ کر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ رات ہو چکی تھی، اسے اب گھر جانا تھا، لیکن زوبیہ صاحبہ کو نہ جانے کیا کام پیش آ گیا تھا۔ ڈیڈ بتا رہے تھے کہ سارم آج کل آفس سے اکثر غائب رہتا ہے، جبکہ گھر آؤ تو وہ گھر میں بھی نہیں ملتا۔ تم تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہو نا، کیا سرگرمیاں ہیں آج کل اس کی؟ زوبیہ جینس شرٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ابرو اچکا کر سوال کر رہی تھی۔ زبیر کی نگاہوں کے سامنے اینا کا سراپا آیا تھا، کیا اسے سارم لاہوری اور اینا کے بارے میں بتا دینا چاہیے یا نہیں؟ ایسے چپ کیوں کھڑے ہو، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے۔ اسے خاموش دیکھ کر حسب عادت زوبیہ کا پارا چڑھا۔ جی وہ سارم سارا آج کل کنٹینیو کالج کے چکر لگا رہے ہیں، کوئی غریب سی لڑکی ہے شاید اسی کے لیے۔ زبیر نے سر جھکا کر یوں بتایا جیسے یہ اس کی غلطی ہو۔ واٹ؟ جوس پیتے پیتے زوبیہ کو چھو لگا تھا، وہ ایک دم بے تحاشا کھانسنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ سارم کسی لڑکی کے پیچھے جاتا ہے اور تم نے کسی کو بتانے تک کی زحمت نہیں کی؟ زوبیہ اب خونخوار نگاہوں سے زبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اس کے پیرنٹس نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ اسے سارم لاہوری کو اپنی جانب مائل کرنا ہے تاکہ ان کی بے تحاشا جائیداد کی وہ مالکن بن سکے۔ ویسے بھی سارم لاہوری ینگ جنریشن کے لیے ایک رول ماڈل کی سی حیثیت رکھتا تھا، جس سے شادی زوبیہ کو بھی شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ اب سارم کا کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑنا اس کا سارا کھیل بگاڑ سکتا تھا۔ جی وہ؟ زبیر ہلکا کر رہ گیا۔ کون ہے وہ لڑکی اور کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ زوبیہ بمشکل خود پر قابو پاتی اضطراب کے عالم میں سوال کر رہی تھی۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کون ہے، لیکن کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، چند ہفتے پہلے ہی ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی دونوں کی۔ انفیکٹ ملاقات نہیں بلکہ اس لڑکی نے سب کے سامنے سرخواہ اچھی خاصی سنائی تھی۔ اس کے بعد سر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گاؤں تک بھی گئے۔ جب بھی دونوں کی ملاقات ہوئی میں نے اس لڑکی کو ہمیشہ سر سے بدتمیزی کرتے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود سر اس سے ایک سخت لفظ تک نہیں کہتے بلکہ چپ چپ سب برداشت کر جاتے ہیں۔ زبیر جو خود بھی اسے ساری کہانی پر حیران تھا، اس نے آج سب کچھ زوبیہ کے گوشے گزر کر دیا تھا اور بہت غلط کیا تھا۔ کیا تم سارم کی ہی بات کر رہے ہو نا؟ وہ جو اپنے سرکل میں بہت اپنے غصے کی بدولت مشہور ہے، جو کسی کی ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتا، وہ ایک مڈل کلاس لڑکی کی کڑوی اور تلخ باتیں چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ انبلیویبل۔ زوبیہ تو ان انکشاف پر ہی حیرت زد ہو گئی تھی۔ میں بھی حیران ہوں اس سب پر، لیکن یہ سب سچ ہے، زبیر نے سر جھکا کر جواب دیا۔ آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی دونوں کی؟ زبیر نے چہرے کے بگڑے تاثر لیے
زوبیا نے چہرے کے بگڑے تاثر لیے پوچھا۔ آج ہی، اصل میں اس لڑکی کی وین نہیں آئی تھی شاید، وہ پیدل بس اسٹاپ تک جا رہی تھی، سر نے اسے لفٹ دینے کی آفر کی تھی لیکن شاید وہ مانی نہیں، پھر سر بارش میں اس کے ساتھ پیدل ہی بس اسٹاپ تک گئے، اپنا کوٹ بھی اتار کر اسے دے دیا۔ جب وہ بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تب سر میرے ساتھ واپس آئے۔ زبیر نے آج کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ او مائی گاڈ، یہ سارم کیا کر رہا ہے آخر؟ ایک تھرڈ کلاس لڑکی کی کڑوی کسیلی باتیں سننا، اس کے ساتھ بارش میں بھیگتے ہوئے پیدل سفر کرنا، جبکہ سارم کو بارش میں بھیگنے سے شدید چڑ ہے۔ وہ اتنا کیسے بدل گیا ہے؟ نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو روکنا ہوگا۔ زوبیا زیر لب بڑبڑائی تھی۔ سنو، اب جس دن بھی سارم اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تم مجھے فوراً کال کر کے انفارم کرو گے اور لوکیشن سینڈ کرو گے۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے کہ آخر کون ہے یہ حور پری جو سارم لغاری جیسے شخص ساری دنیا کو چھوڑ کر ہر چیز کو فراموش کر کے اس کی گلیوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ زوبیا نے تحکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ جی بہتر۔ زبیر نے سر ہلایا، پھر اجازت ملتے ہی فوراً وہاں سے نکل آیا، جبکہ پیچھے کھڑی زوبیا اب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کالج سے چھٹی ہو چکی تھی، آج پھر کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کی وین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ معید کو پہلے 4 مختلف سکولوں سے بچے لینے ہوتے تھے، اس کے بعد اینا اور بطول کو پک کرتا تھا۔ بطول بخار کے باعث آج پھر غیر حاضر تھی، تبھی اینا اکیلی کالج گیٹ کی اندرونی جانب کھڑی بار بار کبھی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی گیٹ سے باہر کہ شاید اب وین آ رہی ہو، لیکن ہر بار اس کی نگاہیں ناکام لوٹتی۔ اس کی انہی حرکتوں پر غصہ آتا ہے، مجھے بندہ یہی کھڑا کھڑا اسٹیچو بن جائے گا، لیکن یہ وین والا آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اینا سلگتے ہوئے بڑبڑائی، ایک بار پھر نگاہ باہر دوڑائی تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ باہر گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر وہی سیاہ BMW کھڑی تھی جس میں اینا نے اس دن سارم لغوری کو دیکھا تھا۔ اس کی گاڑی دیکھ کر اینا کو بیگ میں موجود اس کا کوٹ یاد آیا۔ پتہ نہیں اسی کی گاڑی ہے یا کسی اور کی۔ وہ زیر لب خود سے مخاطب ہوئی، پھر کچھ سوچ کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ اب اسی گاڑی کی جانب تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ قریب جانے پر اگر گاڑی کسی اور کی ہوئی تو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور سارم لغاری گاڑی سے نکلتا دکھائی دیا۔ شکر ہے خدایا! اینا نے بے ساکھ شکر ادا کیا، پھر جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے کوٹ نکالا اور سڑک کراس کرنے کی غرض سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ سارم لغاری اب ایک ہاتھ میں سن گلاسز پکڑے گاڑی سے ٹیک لگائے پرشوق نگاہوں سے اینا کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ آج پہلی بار اینا کو تمیز و تہذیب یاد آئی تھی، تبھی سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سارم لغاری کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اینا کا لہجہ آج تنہائی دھیما تھا، شاید یہ کل کی واقعے کا اثر تھا۔ اس نے جواباً سارم لغاری سے اس کا حال حوال بھی دریافت نہیں کیا تھا، اور سارم لغاری کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اس کے اس گریز کی وجہ جانتا تھا، اس کی سچویشن اور اس کے جذبات، جانتا تھا کہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہوگا۔ وہ ان کے سرکل کی نہیں تھی جو کسی بھی مرد سے بے جھجک بات چیت کر لیتی، اور شاید اسی بات نے سارم لغاری کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ یہ آپ کا کوٹ، بہت شکریہ کل مدد کرنے کے لیے۔ اینا نے کوٹ آگے بڑھایا۔ سارم لغاری نے اس کا تم سے آپ تک کا سفر شدت سے محسوس کیا تھا۔ ویل، اس سب کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ویلکم۔ سارم لغاری نے اس کے چہرے کو نگاہوں کی زد میں رکھتے ہوئے کوٹ تھام لیا۔ اینا چپ چاپ کھڑی لب کاٹ رہی تھی، کچھ کہیں گی نہیں۔ سارم لغاری جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ اینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دلچسپ نگاہوں سے اسی پر اٹکائے کھڑا تھا۔ اینا کا چہرہ تپ اٹھا، نہ جانے کس جذبے کے تحت گال سرخ پڑے تھے، جبکہ سارم لغاری محبت سا یہ مناظر دیکھے گیا۔ کچھ دور کھڑی گاڑی میں سے کسی نے سلگتی نگاہوں سے سارم لغاری کا محبت ہونا یا کٹک اینا کو دیکھنا، اینا کے سرخ پڑتے گال اور دھیمی سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ مجھے چلنا چاہیے، وین آنے والی ہوگی۔ اینا تیزی سے مڑی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ ایک بات کہنی تھی، آپ پلیز یہاں میرے کالج تک مت آیا کریں۔ میں نہیں جانتی کہ اس سب میں آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ اینا نظریں جھکائے اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو اس پر سارم لغاری کے حوالے سے کوئی تہمت لگائی جائے۔ سارم لغاری اس کی بات پر خاموش کھڑا رہا تھا۔ اینا نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ تنہائی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔
اللہ حافظ۔ سارم لغاری کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مڑی اور سڑک کراس کرتی کالج گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اسی وقت اسے اپنی وین کا ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ وین میں سوار ہو کر اس نے ایک نظر سارم لغاری کی جانب دیکھا جو اب بھی وہیں کھڑا تھا، اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلے بغیر۔ اس کی نظریں اینا پر ہی اٹکی تھیں۔ اینا نے فوراً نظریں چرائی تھی کہ دل اس کی انگلی پکڑ کر اسے جس راہ کا مسافر بنانا چاہتا تھا وہ اس راہ پر چلنے کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی فیملی کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ رکھنا چاہتی تھی۔ ماموں ایک بات تو بتائیں، زرمین، اسجد صاحب اور اینا اس وقت واک کرنے آئے تھے کہ اینا کو رات کے اندھیرے میں خالی اور سنسان سڑک پر واک کرنا بہت پسند تھا۔ تبھی اینا نے اسجد صاحب کو مخاطب کیا، پوچھو بیٹا جی۔ اسجد صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اجازت دی، آپ کو اور ممانی کو الگ ہوئے اتنے سال ہو گئے، پھر آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اینا نے وہ سوال پوچھا تھا جس کی انہیں کبھی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن آج اماں ساتھ نہیں تھی تو یہ سب پوچھنے کا اچھا موقع تھا۔ اینا، زرمین نے اسے گھورا۔ اماں کے سامنے کبھی اینا کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ماموں سے ایک سوال کرے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ ماموں کی زندگی کا ایسا تکلیف دہ پہلو تھا جس کے بارے میں ذکر چھیڑنے پر وہ کئی راتیں بے چین رہتے تھے۔ ارے چپ کرو یار، ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا اس بارے میں، آخر ماموں ہیں ہمارے، اتنی پردہ داری کس لیے ہے کہ آخر ماموں آپ بتائیں۔ اینا نے زرمین کی گھوریوں کو کھاتے میں لاتے ہوئے دوبارہ اسجد صاحبہ کو مخاطب کیا، اینا بری بات ہے تو زرمین نے ٹوکنا چاہا تھا لیکن اسجد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے زرمین، تم دونوں میری بچیوں کی ماں ہو، میری زندگی کی ہر پہلو سے واقف ہونی چاہیے تمہیں۔ تم دونوں کو پوچھو اینا کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ اسجد صاحب کا لہجہ مخمل سا تھا، ماضی کو کوریدنا آسان نہیں تھا ان کے لیے، ان کی روح تک گھائل تھی اور اس بارے میں بات کرنا اپنی روح کے تمام زخموں کو دھیڑنے کے مترادف تھا، لیکن آج اس اذیت سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے، یہی کہ آپ نے ممانی کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ اینا نے اپنا سوال دہرایا، اسے ہمیشہ سے ماموں کے ماضی کے بارے میں جاننے کا تجسس رہا تھا۔ اس کے جیسی کوئی ملی ہی نہیں، نہ یہ دل اس کی جگہ کسی کو دینے کو تیار ہوا۔ اسجد صاحب تھکے تھکے سے لہجے میں بولے تھے، ماموں آپ کی تو لو میرج تھی نا، پھر طلاق کیوں ہوئی؟ اینا نے کچھ سوچتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ اس کی بات پر اسجد صاحب کے لبوں پر اذیت بھری مسکراہٹ جھلکی تھی۔ لو تو میری طرف سے تھی، شمیلہ نے تو کبھی مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا، اپنی ذات کی نفی کیے جانے کا ذکر بہت جان لیوا تھا، تو پھر آپ سے شادی ہی کیوں کی انہوں نے جب نباہ نہیں کر سکتی تھی؟ اینا کو اپنے سابقہ ممانی پر غصہ آیا تھا۔ شادی کے لیے ہاں تو اس نے صرف اپنی ماں باپ کے کہنے پر اور میری بے تحاشا ضد پر کی تھی، مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک بار میں اسے اپنی زندگی میں لے آؤں گا تو نکاح کے دو بول اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا کر دیں گے، لیکن میں غلط تھا، بہت کٹور تھی وہ، کسی پتھر کی مان تھا اس کا دل کہ میری بے پناہ چاہت پر بھی نہ پگھل سکا۔ اسجد صاحب بے بسی سے مسکرائے تھے، شمیلہ کے ذکر پر کیا کچھ یاد نہ آیا تھا، لیکن جب شادی کر ہی لی تھی انہوں نے تو دل سے اس شادی کو نبھاتی، آپ کو کیوں چھوڑا انہوں نے، جبکہ آپ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، پڑھے لکھے اور براسر روزگار ہیں؟ اینا شاید ان کی طلاق کی بنیادی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، خدا کا دیا سب کچھ تھا میرے پاس، اچھی شکل و صورت، بہترین تعلیم و تربیت اور ایک گزارے لائق جاب، لیکن اسے ہینڈسم، پڑھے لکھے اور براسر روزگار شوہر کی ضرورت نہیں تھی، اسے ضرورت تھی تو صرف پیسے کی۔ حسن سے تو اسے خدا نے نوازا تھا، جب اسے حسن کا پجاری ایک دولت مند شخص اسے مل گیا تو اس کی نظر میں میری کیا اہمیت ہو سکتی تھی بھلا؟ اسجد صاحب یوں گویا ہوئے تو جیسے خود اپنا مذاق اڑا رہے ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا، پیسے کے لیے آپ جیسے محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور ایک آپ ہیں کہ ان کی بے وفائی کے باوجود ان کی یادوں کو سینے سے لگائے تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اینا نے خفگی سے اسجد صاحب کے چہرے کی جانب دیکھا، اندھیرے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بے وفائی تو وہ ہوتی ہے جس میں پہلے محبت کے بلند و بالا دعوے کیے جائیں،
वो तो सरेआम मुझसे अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया करती थी। असजद साहब का लहजा करब अमेज था। ये तो कोई बात ना हुई, आपके निकाह में रहते हुए उन्होंने एक गैर मर्द से मरहसम निभाए, फिर उसके लिए आपसे तलाक ले ली, और आप फिर भी कह रहे हैं कि उन्होंने बेवफाई नहीं की। मैं तो कहती हूँ आप आज हाँ करें, हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे आपके लिए, शादी करें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरें। बल्कि अगर बहुत पहले आपने ये फ़ैसला किया होता तो अब तक हमारे कज़न्स भी होते हैं जिनके दम से घर में खूब रौनक होती है। ना ने बोझल माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश की। अगर उसे पाया ना होता तो शायद ये फ़ैसला करना आसान होता है ना, लेकिन मोहब्बत को एक बार पाकर खोना बहुत अजियतनाक होता है। मुझे शुमैला से कोई शिकवा नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी के लिए जो फ़ैसला बेहतर लगा उसने किया, इसका क्या कसूर। मोहब्बत तो मैंने की थी ना, अब मरते दम तक इस मोहब्बत का हक़ भी मुझे ही अदा करना है। मस्जिद साहब ने आंखों में आती नमी साफ की। बाज़ार वो बहुत मजबूत नज़र आते थे, लेकिन उनका दिल किसी कदर ज़ख्मी था, ये बस वो जानते थे। मोहब्बत मामूम, आपको लगता है कि आज के दौर में मोहब्बत नामी शय का कोई वजूद है? मोहब्बत लफ्ज़ सुनकर ऐना की निगाहों के सामने छम से सारम लगारी का सरापा अटका था। आज उसकी आंखों से छलकते जज्बात ऐना को बहुत कुछ बावर करवा चुके थे। तो शायद तभी उसने पेशगी हद बंदी करने की गर्ज से उसे कॉलेज जाने से मना कर दिया था। मोहब्बत कोई शय नहीं है बच्चे, ये एक एहसास है जो इंसान के चेहरे पर खूबसूरत रंग बखेर देता है, उसके पूरे वजूद को निखार बशक देता है। लेकिन अगर ये एक तरफा मोहब्बत हो ना तो वो जान ले लेती है बंदे की, उसके एहसास जज्बात सब ख़त्म कर देती है, जिसके बाद इंसान सिर्फ खाक का पुतला बनकर रह जाता है। असजद साहब की बात पर ऐना खामोश होकर रह गई थी। कितना अजीब है ना ये मोहब्बत और शादी वगैरह का चक्कर। बंदे की मत मारी जाती है क्या, जो अच्छी भली ज़िंदगी जीते जीते खुद को किसी और का गुलाम बना देता है। मेरे ख्याल में तो ये मोहब्बत, ये शादी, ये सारा कॉन्सेप्ट ही बेकार है। बंदा अकेला रहे, तन्हाई की ज़िंदगी जिए, अपनी मनमानियाँ और ऐश करे, ज़ादी की ज़िंदगी गुजारे जहाँ कोई रोक टोक करने वाला ना हो। भाई मैं तो आले आलान कहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। आप भी जाकर अपनी बहन को बता दीजिएगा कि आज के बाद मेरे सामने ससुराल नामी मुसीबत का जिक्र भी मत करें। ऐना की बातों पर ज़रमीन और असजद साहब मुस्कुरा दिए थे। अल्लाह ना करे कि तुम दोनों में से किसी को भी तन्हाई भरी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। तन्हा ज़िंदगी काटना बहुत अजियतनाक होता है बेटा, इसलिए कभी ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह तुम दोनों को ढेर सारी खुशियाँ अता करे। असजद साहब ने दोनों को अपने साथ लगाया था। हम आपके और अम्मा के साथ बहुत खुश हैं, ज़िंदगी में किसी और वजूद की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐना ने मुंह बसोड़ कर जवाब दिया। अच्छा चलो, बहुत करनी बातें, काफ़ी देर हो गई है हमें आए हुए। मेरे ख्याल से अब वापस चलना चाहिए, आपा इंतज़ार कर रही होंगी। असजद साहब ने गुफ्तगू समेटी और वापसी के लिए कदम बढ़ाए, जबकि इनके बराबर चलती ऐना और ज़रमीन इसी सोच में गुम थी कि इनके मामू और अम्मा दो ही बहन भाई थे और दोनों को ही अलदी ज़िंदगी का सुख नसीब नहीं हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, ऐना कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी जब उसे अपने करीब नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ऐना पलटी तो सामने एक अनजान लड़की को खड़े पाया। जी, वो हैरत से उसे देख रही थी, जिसने स्लीवलेस गहरे गले की शॉर्ट शर्ट के साथ खुला ट्राउज़र पहन रखा था। उसका वजूद दुपट्टे नाम की किसी भी चीज़ से महरूम था। खुले बाल जिन्हें नीचे से कर्ल करके एक कंधे पर आगे को डाला गया था और चेहरा मेकअप से लथड़ा था हुआ, वो लड़की ऐना के लिए बिल्कुल अनजान थी। ऐना तुम्हारा ही नाम है ना? उस लड़की ने सर से पैर तक ऐना के सादगी भरे सरापे को देखा, लेकिन ऐना को उसकी नज़रों से अजीब सी चुभन महसूस हुई थी। बहुत अजीब से तासरात थे उस लड़की के। जी मैं ही ऐना हूँ, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐना ने एक नज़र साथ खड़ी शानज़े और रिमशा को देखा। वो भी अपनी अपनी सवारी के इंतज़ार में अब तक यहाँ थी और इनके तासरात भी कम व बेश ऐना की तरह के ही थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ तुम्हारे कॉलेज के सामने वाली कॉफ़ी शॉप तक चलो, वो अब तहकमाना अंदाज में कह रही थी। ऐना ने हद दर्जा हैरत से उसका ये अंदाज़ देखा। उसे अपने लिए इस लड़की के लहजे में वाज़े
تحقیر محسوس ہوئی تھی۔ بہت معذرت، لیکن میں اجنبیوں کے ساتھ کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو جو بات کرنی ہے یہی کیجیے۔ اس لڑکی کے انداز پر اینا کا لہجہ بھی سرد ہوا تھا۔ نہ جانے کون تھی جو اس طرح بدتمیزی سے اینا سے مخاطب تھی۔ اینا کی بات کے جواب میں اس لڑکی نے ایک چٹسی سی نگاہ اس کے قریب کھڑی شانزے اور انشا پر ڈالی، پھر دوبارہ اینا کو دیکھا۔ مجھے تم سے سارم لاغوری کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ تم اس کے بارے میں یہاں اپنے کالج میں اپنے فرینڈس کے سامنے بات کرنا نہیں چاہو گی۔ زوبیا کے لہجہ بہت عجیب سا تھا، جبکہ سارم لاغوری کا نام سن کر اینا چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی خود کو سنبھالتے ہوئے اینا نے زوبیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چلیں، یک لفظی بات کہہ کر اینا نے قدم آگے بڑھائے تھے جب شانزے نے اسے پکارا۔ اینا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ شانزے کے لہجے میں اینا کے لیے فکر مندی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 منٹ تک آتی ہوں۔ اگر میری وین والا جلدی آ گیا تو اسے کہنا چند منٹ ویٹ کر لے میرا۔ اینا کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ زوبیا کے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ بکھری۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، اینا نے سارم لاغوری کے بارے میں اپنی دوستوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ بیٹھو۔ گاڑی کے قریب جا کر زوبیا نے اینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، میں پیدل چلی جاؤں گی، آپ گاڑی میں آ جائیں، کافی شاپ میں ملاقات ہوتی ہے، اینا بے تاثر لہجے میں کہتی قدم آگے بڑھا چکی تھی، جبکہ اس کی بات پر زوبیا سلک کر رہ گئی تھی۔ تمہاری اس انا کو آج ریزہ نہ کیا میں نے تو میرا نام بھی زوبیا نہیں۔ وہ اینا کی پشت پر نگاہیں جمائے بڑبڑائی تھی، پھر گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے موجود گارڈز کی گاڑی بھی حرکت میں آئی تھی۔ کافی شاپ پہنچ کر 2 منٹ کے انتظار کے بعد اینا پہنچی تھی، اور یہ 2 منٹ زوبیا عمر کے غصے کو مزید ہوا دے چکے تھے۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ ایک ٹیبل پر پہنچ کر کرسی سنبھالتے ہوئے اینا نے اسپاٹ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میرے بارے میں جاننا نہیں چاہو گی کہ میں کون ہوں، اور مجھے تمہارے اور سارم کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ زوبیا نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ جب پوچھا تھا تب کون سا بتا دیا گیا تھا، دوبارہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا میں نے۔ اینا کا لہجہ سرد تھا، اسے زوبیا کے انداز اور لہجے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کسی اچھی نیت سے تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ زوبیا نام ہے میرا، زوبیا عمر، ماڈل ہوں، اکثر فیشن شوز میں بھی انوائٹ ہوتی ہوں، کبھی دیکھا ہی ہوگا ٹی وی اسکرین پر۔ زوبیا کے لہجے میں گھمنڈ تھا۔ جی نہیں، میں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ اینا کے صاف جواب پر ایک پل کو زوبیا خاموش ہوئی۔ اینی وے، سارم کی کزن ہوں میں، میرے پاپا ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، اور عنقریب میں سارم کی لائف پارٹنر بننے والی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ زوبیا کچھ کہہ رہی تھی، تبھی ویٹر کے آنے پر اس کی بات نامکمل رہ گئی۔ میم، یور آرڈر پلیز۔ ویٹر نے زوبیا کو مخاطب کیا تھا۔ ایک کریم کافی۔ زوبیا نے اپنا آرڈر لکھوایا۔ آل رائٹ، اور آپ کے لیے؟ ویٹر اب اینا کی طرف متوجہ ہوا۔ نو تھینکس، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اینا نے نرمی سے منع کیا۔ منگوا لو کچھ، یا بل کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ ڈونٹ وری، تمہارا بل بھی میں پے کر دوں گی، ویسے بھی ہم تو نہ جانے کتنی رقم روز فقیروں کو دیتے رہتے ہیں۔ زوبیا کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ بےعزتی کے مارے اینا کا چہرہ جلنے لگا، وہ لب بھیج گئی تھی۔ بہت شکریہ، ہمیں نہ تو دوسروں کے احسان لینے کی عادت ہے اور نہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کی۔ اینا کی طرف سے اسپاٹ انداز میں جواب وصول ہوا تھا۔ ویٹر جا چکا تھا۔ ہاں، لیکن پیسے کے لیے امیر مردوں کو پھنسانے کی عادت ضرور ہے تم لوگوں کی، ہے نا؟ زوبیا کے ابرو اچکا کر سوال کیا تھا، اس کا لہجہ استہزاء سے بھرپور تھا۔ اینا اس کی بات پر چونکی۔ آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے؟ اینا نے لب بھیج کر جیسے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ سمجھ تو تم سب کچھ رہی ہو، بس انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے ٹٹ پونجیوں کو، میری سامنے زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زوبیا نے نخوست سے کہا تھا۔ اینا نے بامشکل مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پایا تھا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں صاف صاف کہیں، کیونکہ میرے پاس آپ کی ان پہیلیوں کو بوجھنے کا وقت نہیں ہے۔ اینا کے چہرے پر سخت تاثرات جھلکنے لگے تھے۔ کب سے چل رہا ہے تمہارا چکر سارم لاغوری کے ساتھ؟ اچھی آسامی دیکھ کر فوراً اپنی اوقات دکھانے لگ جاتے ہو تم لوگ۔ زوبیا نے بھی براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ اس کی گھٹیا باتوں پر اینا نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ دل تو چاہ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کا منہ نوچ لے، لیکن نہ جانے وہ کیوں ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ میرا کسی سارم لاغوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اینا نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھے، اس معاملے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، تو وہ جس کے لیے سارم لاغوری پاگلوں کی طرح یہاں تمہارے کالج کے چکر
کاٹ رہے ہیں، جس کے لیے خود بارش میں بھیگ رہے ہیں، پیدل بس سٹاپ تک جاتا ہے بغیر اپنے مقام و مرتبے کا خیال کیے وہ تمہاری شکل کی کوئی اور لڑکی ہوگی، ہے نا؟ تم بیوقوف کسے بنانا چاہ رہی ہو؟ ہاں، یہی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے تمہاری کہ راتوں رات امیر بننے کے لیے کسی امیر زادے کو پھنساؤ، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، اس کے ساتھ وقت رنگین کرو۔ زوبیہ تنفر سے کہہ رہی تھی جب اینا کی برداشت کی حد ختم ہوئی۔ بس، بہت ہو گیا، اب ایک لفظ اور نہیں، بس بہت بکواس کر لی تم نے۔ اینا کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا، تبھی وہ کرسی سے کھڑی ہوتی انگلی اٹھائے زوبی کو وارن کر رہی تھی۔ زوبیہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مڈل کلاس لڑکی اس کے روب میں آ جائے گی، چپ چاپ اس کی ہر بات سنے گی اور زوبیہ اسے ڈرا دھمکا کر سارام لغوری سے دور رہنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ اینا کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم امیر ہو تو کسی کو بھی بیچ چوراہے میں ننگا کرو گی، اس کی بےعزتی کرو گی اور وہ چپ چاپ سہے گا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، خبردار جو میرے پیرنٹس کی تربیت پر انگلی اٹھائی تو۔ اینا کا تنفر بڑھنے لگا، خود کو صبر و تحمل اور برداشت کے پڑھائے گئے سارے سبق بھولنے لگی تھی۔ زوبیہ تو حیرت سے اس کی چلتی زبان دیکھے گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ زوبیہ بھی اینا کے انداز تکمل پر بھڑک اٹھی تھی۔ تمیز؟ تم سکھاؤ گی مجھے تمیز؟ تمہیں اس لفظ کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تمہیں سارم لغوری سے شادی کا تو جاؤ اس سے جا کر کہو مجھ سے یہ سب فضول باتیں کرنے کیوں آئی ہو؟ اور ہاں، میں کسی کے سامنے گھومتی پھرتی ہوں یا کیا کرتی ہوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، بہتر ہوگا تم مجھ سے اور میری زندگی سے دور رہو۔ اینا نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم آج کل کسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہو، یا انہیں بھی تم یہی جواب دیتی ہو کہ یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ان سب کی ٹریننگ ہی تمہاری ماں نے دی ہوگی کہ کیسے امیر زادوں کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے کرتوتوں سے ناواقف ہوں۔ زوبیہ نے بہت کڑوا وار کیا تھا۔ اینا کو لگا جیسے اس کا پورا وجود بھڑ بھڑ کر جلنے لگا ہو۔ ہماری ماؤں میں اور تمہاری ماؤں میں بہت فرق ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے خاندان تک جانے کی بجائے مجھ سے بات کرو تو بہتر ہے، ورنہ خاندان تمہارا بھی ہے اور زبان میری بھی ہے۔ اینا کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ اسے شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا غصہ آیا ہو جتنا آج زوبیہ پر آ رہا تھا۔ اچھا، تو تم کیوں میرے اور سارم لغوری کے درمیان آ رہی ہو؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے سارم لغوری جو تمہیں اتنی محبت دے رہا ہے، تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہے، تو وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ بہت بے وقوف ہو تم، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ امیر لڑکوں کا تو شوق ہوتا ہے لڑکیوں سے کھیلنا اور پھر دل بھر جانے پر انہیں زندگی سے نکال پھینکنا۔ اس لیے اس کے حوالے سے زیادہ خواب مت سجاؤ، کیونکہ جو لڑکی اس کی ہم سفر بنے گی وہ صرف میں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ اور سوچو، اگر یہ خبر اخباروں کی زینت بن گئی کہ تمہارا اور سارم لغوری کا افیئر چل رہا ہے تو بات تمہارے گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور اس کے بعد زوبیہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کچھ کہہ رہی تھی جب اینا نے اس کی بات کاٹی۔ میرے اور سارم لغوری کے درمیان کچھ نہیں ہے، وہ ٹائم پاس کر رہا ہے یا وقتی محبت کرتا ہے، مجھے یہ سب جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ میرا دل اور میرا ذہن صاف ہے۔ مجھے نہ تو سارم لغوری کے لیے تفریح کا سامان بننے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں تمہیں ہی مبارک ہوں۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے پیسہ اہم ضرور ہے، لیکن صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی حدود و حدود کا اچھی طرح کا اندازہ ہے اور پیسے کے اصول کے لیے ہم کبھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اینا کا لہجہ رکھائی لیے ہوئے تھا، اس نے تو کبھی سارم لغوری کے بارے میں ٹھیک سے سوچا تک نہیں تھا، اور یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا الزامات لگا چکی تھی اس پر۔ ایک بات کہوں تم سے، جب تمہارے بارے میں مجھے علم ہوا تب میرے ذہن میں ایک سوچ آئی تھی کہ تم میں اور کسی طوائف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ پیسے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے اور تم پیسے کے لیے اپنا زمین، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ ایک طوائف تم جیسی لڑکیوں سے کئی گنا بہتر ہے کہ وہ جسم بیچتی ہے لیکن اپنے اس گناہ کی پردہ داری نہیں کرتی، اسے چھپانے کو لاکھ بہانے نہیں ڈھونڈتی، جبکہ تم جیسی لڑکیاں پہلے کسی امیر زادے کے بستر کی زینت
बनती और फिर इस गुनाह को छुपाने को ज़ूबी का लहजा तल्ख था और बातें तन्हाई कड़वी, इतनी तजलील, इतनी बेइज्जती है ना कि कानों से धुआं निकलने लगा था। बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, है ना। जब्त खोती तहसानी अंदाज में चीखी थी, माइंड योर लैंग्वेज, सच तो कड़वा ही होता है। पहले सारम लगौरी के साथ रंग रंगलियाँ बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तो अब मेरी बातें सुनकर तकलीफ क्यों हो रही है? ज़ोबिया की ज़बान अब भी बंद नहीं हुई थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँ, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। बहुत से लोग इनकी जाने मुतवज्जो होते दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे, लेकिन ऐना को अब कोई परवाह ही कहाँ रही थी। क्यों, तुम्हारे बाप की कॉफ़ी शॉप है ये? ज़ुबिया भी सारे लिहाज बाला ताक रख चुकी थी। तुम्हें तो मैं ऐना लब भेजी। गुस्से की आला में उसकी जाने बड़ी थी। गार्ड! ज़ुबिया शदीद खतरा भाप गई थी, तभी गार्ड्स को बुलाया था। इसकी सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे से बाहर खड़े थे फौरन हुक्म मिलते ही अंदर दाखिल हुए थे। वहीं रुक जाओ तुम लोग, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगी तुम सबकी। ऐना अपने जलाली रूप में आ चुकी थी, अब उसे भला कौन रोक सकता था। ज़ुबिया के वो 4 गार्ड्स भी अपनी अपनी जगह मुंजमद हो गए थे। सब हैरान थे कि ये लड़की क्या चीज़ है आखिर, जो बगैर न तनाज के परवाह किए कमीज़ादी से उलझ पड़ी थी। ऐना अब सुलगती निगाहों से ज़ुबिया को देखती इसके करीब जा रुकी थी, उसके मुकाबले आंखों में आंखें डाले। तुम जैसी घटिया सोच रखने वाली लड़की के मैं मुंह ना नहीं लगना चाहती, जो तुम्हारा खुद मुकाबला करने की साख नहीं रखती और अपने खरीदे गए कुत्तों को मुकाबला के लिए बुलाती है। अगर हिम्मत है तो खुद मेरा मुकाबला करो। यहाँ इर्द गिर्द लोगों की मौजूदगी का एहसास ना होता तो तुम्हें वो सबक सिखाती कि तुम अपनी टांगों पर सही सलामत वापस ना जा पाती। मेरे बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर लाई हो तो एक बार ये भी पता करवा लेती कि जिस लड़की से तुम उलझने जा रही हो वो किस मिजाज की हामिल है। आई एम श्योर अगर तुम्हें इस बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता तो ना तो तुम कभी मेरे पास आती और रही बात सारम लगौरी की, तो पहले तो मेरे दिल में ऐसा कुछ था नहीं इसके लिए, लेकिन अब अगर तुमने इल्ज़ामात लगा ही दिए हैं तो ठीक है, ऐसे ही सही। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपनी अदाओं से कैसे मर्द को घायल करके कैसे अपने जाल में फंसाया जाता है। तुम्हें अखबारों में इश्तिहार लगवाना है मेरे और सारम के बारे में, जाओ लगवा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का डर नहीं है, समझी तुम? ऐना ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया था। ज़ोबिया तो उसके दलेरी पर हैरान रह गई थी। ऐना अपनी बात मुकम्मल करके आप जाने के लिए मुड़ी थी जब अचानक कुछ याद आने पर पलटी, फिर दोबारा ज़ोबिया के करीब आई। एक बात और, हमारी ये पहली मुलाकात मेरे लिए तो हरगिज़ भी खुशगवार साबित नहीं हुई, यकीनन तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसी ही सीन होगा, इसीलिए मैं चाहूँगी कि हमारी ये पहली मुलाकात आखिरी भी साबित हो, क्योंकि तुम जैसी घटिया लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी का मज़ीद एक लम्हा भी नहीं देना चाहूँगी, इसलिए दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गुड बाय। ऐना सर्द दुस्पाट तासर सजाए बात मुकम्मल करके वहाँ से जा चुकी थी, जबकि ज़ोबिया जो बहुत देर बाद खुद को संभालने के काबिल हुई थी वो दांत पीस कर रह गई थी। क्या हुआ ऐना, कौन थी वो और तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? ऐना जब कॉलेज वापस आई तो शांति जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो ज़ुबिया के तासरात से खौफजदा हो गई थी कि कहीं वो ऐना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रिमशा शायद जा चुकी थी, कुछ नहीं थी, कोई बेवकूफ़ खतबी औरत पागल खाने से फरार होकर आई थी शायद। ऐना को रह रह कर ज़ुबिया की बातें याद आ रही थी जो उससे नए सिरे से तपा कर रख देती थी। तुम झगड़ा करके आई हो उससे? शांजे ने बतूर ऐना का चेहरा देखा जहाँ गुस्सा ही गुस्सा था। जिस तरह की वो बातें कर रही थी मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसका कीमा बना दूँ। शुक्र करके बच गई, वरना उससे आज अच्छी तरह पता चल जाता कि ऐना नाम किसका है। ऐना ने यूं दांत पीछे गोया दांतों तले ज़ुबिया उमर हो। आई क्यों थी वो? शांजे ने सवाल किया। अरे कुछ नहीं यार, दिमाग ख़राब था उसका, बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही थी। 4 सुना कर आई हूँ मैं, अगर ज़रा सी भी शर्म हुई इसमें तो आइंदा कभी मेरे सामने नहीं आएगी। ऐना के चेहरे के बिगड़े जाविये कुछ ठीक होने लगे थे, जैसे वो दिख रही थी मॉडर्न और अमीज़ादी। अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? शांजे के लहजे में अंदेशे और वसवसे से सर उठा रहे थे। जवाब ऐना ने बिगड़े तेवरों से उसे देखा। यार तुम मुझे एक बात बताओ, दोस्तें हिम्मत बांधने के लिए होती हैं या हिम्मत तोड़ने के लिए? मतलब कोई बंदा आकर आपके मुंह पर आपकी बेइज्जती करे, आपके ख़ानदान तक जाए, आपके वालिदैन की तरबियत पर उंगली उठाए और आप चुप करके बैठे रहो सिर्फ ये सोच कर कि वो अमीर है, पैसे वाला है, तो कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे? नहीं, मैं तो ये सब नहीं कर सकती। कल की कल देखी जाएगी कि हम कल के नुकसान का सोचकर आज अपना नुकसान क्यों करें। और वो क्या नुकसान पहुंचाएगी मुझे? हाँ, मेरी ज़ात पर उंगली उठाई जा रही थी, मेरे किरदार को दागदार कहा जा रहा था, उससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है? इन अमीर ज़ादों को किसने
پر کس نے پرمٹ دیا ہے کہ وہ اپنے سے نچلے طبقے کی بےعزتی کریں یا انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں؟ اینا تیش کے عالم میں بولتی چلی گئی تھی، اچھا کول ڈاؤن یار، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ شانزے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ میری بس ایک درخواست ہے تم لوگوں سے، خدارا اگر ہمت باندھا نہیں سکتے تو مجھے ڈرایا بھی مت کرو کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ڈر کر نہیں جینا آتا، نہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی منافقت ہوتی ہے۔ میرے دل میں جو ہوتا ہے میں بے باک دل اس کا اقرار کرتی ہوں اور یہی مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ بس اینا کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو اس ٹاپک کو، تم نے جو بھی کیا ہوگا اچھا ہی کیا ہوگا۔ شانزے نے بات ختم کی۔ تمہارے پاپا نہیں آئے ابھی تک؟ چند لمحوں کی توفیق کے بعد اینا نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو جیسے دماغ سے نکالا، پھر شانزے کو مخاطب کیا۔ نہیں، چوکیدار انکل کے سیل پر کال کر کے بتایا ہے، انہوں نے کہ ٹریفک میں پھنسے ہیں، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ شانزے نے جواب دیا، میری وین آئی نہیں یا آ کر چلی گئی؟ اینا نے دوسرا سوال داغا، لیکن شانزے کے جواب دینے سے پہلے اسے اپنی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ آ گئی ہے میری وین، خدا حافظ۔ اینا نے نیچے گھاس پر پڑا بیگ اور جیسے آتے ہی اس نے غصے کے عالم میں پٹختا اٹھا کر کندھے پر لٹکایا، دوپٹہ سر پر درست کیا اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اینا شام کا وقت تھا، وہ چھت پر چارپائی بچھائے کتابیں پھیلائے کوئی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی جب اماں نے چھت پر آتے ہوئے اسے پکارا۔ جی، اس کا دوپہر سے ہی موڈ خراب تھا، تبھی آج گھر بھی بے رونق سا لگ رہا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کی شوخیاں آج نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ سنو، پرسوں زرمین کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس تو ہے نہیں، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ تم کل اور پرسوں کی چھٹی لے لو کالج سے، کل زرمین کے ساتھ ذرا بازار تک چلی جانا، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل کس طرح کے کپڑوں کا فیشن ہے، اور پرسوں بھی گھر میں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ مہمانوں کی خاطر توازن کے لیے کچھ بنوا دینا ساتھ، اور زرمین کو بھی تمہاری موجودگی میں تھوڑی دھارس رہے گی۔ اب کوئی سکھی سہیلی تو ہے نہیں اس کی کہ تم ہی اس کی بہن بھی ہو اور دوست بھی۔ اماں چارپائی پر اس کے نزدیک بیٹھی دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب تھی، کیا آپ ہی کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ اینا تو خوشی کے مارے اچھلی پڑی تھی۔ ایسا بولو اینا، کوئی سن لے گا، ایسے معاملات میں لوگوں کی نظر بڑی جلدی لگتی ہے۔ اماں نے اسے اونچی آواز میں بولنے پر ٹوکا، اچھا خود چاہے جا کر اس خالہ سکھنا کو بتا بھی دیا ہو آپ نے، تب نظر نہیں لگتی۔ اینا نے خفگی سے کہتے ہوئے منہ بگاڑا، پاگل لڑکی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ابھی تک، تمہارے ماموں کو پتہ ہے یا مجھے، اور تمہیں بھی؟ تمہیں بس؟ اماں نے اینا کہنے پر اینا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، آپ ہی کو بھی نہیں بتایا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ نہیں، تم کس لیے ہو؟ اماں نے جیسے ساری ذمہ داری اس کے سر ڈال دی تھی۔ ہائے، میں ابھی آپ ہی کو بتا کر آتی ہوں، اللہ جی کتنا مزہ آئے گا نا، شکر ہے آج کی تاریخ میں کوئی تو اچھی خبر ملی۔ اینا اپنے پرانے انداز میں واپس آتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چھلانگ لگاتی چارپائی سے اتری، پھر جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، جبکہ رشگندھا بیگم اس کی تیزی دیکھ کر ہنس دی۔ میری اپیا بنے گی دلہنیا، سرجن میں ناچوں گی۔ اینا گنگناتی ہوئی نیچے آئی، آپی زرمین کو کہیں بھی نہ پا کر اینا آوازیں دیتی کچن میں آئی۔ کیا ہو گیا ہے اینا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ ادھر ہوں میں کچن میں، زرمین نے آواز لگائی۔ تب تک اینا بھی کچن کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ محترمہ زرمین صاحبہ، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، دل و جان سے اس پر مرتی ہیں، یا کوئی آپ کو پسند کرتا ہے، آپ سے اظہار محبت کر چکا ہے، یا آپ کا کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر چل رہا تھا، فوراً مجھے بتا دیں، ابھی اور اسی وقت، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کے لیے خود کو روگ لگائیں یا ساری عمر کا جوگ لیں اور کسی اپنے کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہیں۔ اینا نے ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا کہہ دیا تھا، جبکہ زرمین اس کی ان بے تکی باتوں پر ہنڈیاں ہلانا بھول کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیریت ہے؟ سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی آج؟ دماغ گھوم گیا ہے کیا تمہارا؟ زرمین اس سب کو ایک مذاق ہی سمجھی تھی، تبھی سر جھٹک کر ہنڈیا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دماغ تو اب تمہارا گھومنے والا ہے اپیا، کیونکہ میرے پاس خبر ہی ایسی ہے۔ اینا نے مزے سے کہتے ہوئے زرمین کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ میں باز آئی تمہارے ایسی خبروں سے، زرمین نے ٹکا سا جواب دیا۔ وہ جانتی تھی جو بھی بات ہے وہ زیادہ دیر تک اینا کے پیٹ میں رہے گی نہیں۔ سنو نا یار آپی، میں اتنی ایکسائٹ ہو کر آئی تھی، اور
एक तुम हो कि ऐना ने मुंह फुलाया। अच्छा कहो। ज़रमीन ने उसके खफा खफा से चेहरे पर एक नज़र डाली। पहले ये बताओ तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? ऐना ने जरासदार अंदाज में पूछा। तुम पागल हो ऐना, शर्म करो, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, कुछ तो लिहाज करो। ज़रमीन ने सुख पड़ते चेहरे को छुपाते हुए उसे लताड़ा। सोच लो आज मैं बहन नहीं सहेली बनकर आई हूँ तुम्हारी। दिल में जो भी बात है कह डालो, फिर मत कहना किसी ने मौका ही नहीं दिया। ऐना ने एक जाने बनी स्लेब के ऊपर से चीज़ें हटाई और ख़ुद वहाँ बैठ गई। तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा? मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 लोग हैं ही अहम है, तुम, अम्मा और मामू, बस। ज़रमीन ने ढके छुपे लफ्ज़ में अपने दिल की स्लेट के साफ़ होने का इकरार किया था। तो बस फिर चौथे शख्स का इजाफा होने का वक्त आ गया है। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, उसके आने पर अगर मुझे भूली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐना ने उंगली उठाकर वार्न किया, जबकि ज़रमीन की सुई तो उसके पहले जुमले में ही अटकी थी। चौथा शख्स कौन? वो हैरान सी ऐना के चेहरे को देख रही थी। वही जो अपने घर में बैठा आपके लिए ये खासुल खास गीत गा रहा है। मेहंदी लगा के 16 सिंगार कर ले, दुल्हन बन जा, खुद को तैयार कर ले, नाचते गाजते तेरी गली हम आएंगे, तुझको उठाकर गोरी हम ले जाएंगे। ऐना ने शरारत से आंखें दबाई। ज़रमीन के चेहरे से शर्म के मारे तपिश सी उठने लगी थी। ऐना की बच्ची पहेलियां मत बुझवाओ। अपने तासरात छुपाने को वो ऐना पर ही चढ़ दौड़ी। ओए होए, देखो तो कितनी जल्दी है मेरे होने वाले बहनोई के बारे में जानने की। ऐना ने मजीद छेड़ा था। अगर अब तुमने कोई फजूल बात की तो मैं ये सब छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी, और ये याद रखना कि अभी आटा गूंदने वाला है जिससे तुम्हारी जान जाती है, फिर रोटियां भी तुम ही बनाओगी। ज़रमीन ने धमकी देते हुए ऐना की दुखती रग को पकड़ा था। मेरी प्यारी अप्पिया, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने का वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी निकाह और रुखसती में बहुत टाइम है। और रही बात रोटियां बनाने की, तो मुझे रोटियां बनाने में कोई इतराज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता मेरी बनाई रोटियां खाने वालों को ज़रूर इतराज़ हो सकता है। ऐना ने बात मुकम्मल करते हुए शरारती निगाहों से ज़रमीन को देखा, जो एक खफकीस भरी निगाह उस पर डालकर खामोशी से किचन से जाने लगी थी। आपी अच्छा सॉरी, प्लीज़ आप नहीं तंग करूँगी, खफा तो मत हो। ऐना ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। ज़रमीन ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर झटकती आटा गूंदने की तैयारी करने लगी। बात असल ये है आपी के परसों तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए अम्मा के कहने के मुताबिक अगले 2 दिन मैं कॉलेज से छुट्टी करूँगी। कल मैं और तुम शॉपिंग पर चलेंगे, तुम्हारे लिए नया ड्रेस और बाकी चीज़ें लेनी है, और परसों तुम्हें हाजिर होना है लड़के वालों के सामने। ऐना ने बलाखिर बिल्ली थैले से निकाल ही दी थी। बस इतनी सी बात थी, और तुमने इतना ज़्यादा तजस्सुस फैला रखा है। ज़रमीन के लहजे को सरसरी सा बनाया, अलबत्ता दिल में खुशगवार से जज्बात ने जन्म लेना शुरू किया था। ये इतनी सी बात है आप ही मेरे सामने ही बन रही हो, या वाकई कोई खुशी नहीं है तुम्हें? ऐना ने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए अबरूएं उचकाकर सवाल किया। खुश हूँ ऐना, अब क्या नाचने लग जाऊँ? ज़रमीन झिझला कर रह गई थी इसके सवालात पर। तुम चाहो नाचो या ना नाचो, मैं तो ज़रूर नाचूंगी। मेरी अप्पिया बनेगी दुल्हनिया, सजन मैं नाचूंगी। फिर ऐना फिर से गुनगुनाने लगी थी। एक मिनट, ज़रमीन ने उसे गुनगुनाते हुए बाहर जाते देखकर टोका। अप्पिया बनेगी दुल्हनिया ये तो ठीक है, तुम नाचोगी ये भी ठीक है, लेकिन ये सजन कौन है जिसे तुम ये सब बता रही हो? ज़रमीन ने उसके लफ्ज़ को पकड़ते हुए उसे घूरा, जबकि उसके लबों पर भी शरारती सी मुस्कान थी। ऐना अपने ही लफ्ज़ याद करती झिम सी गई। आप ही ऐसी शक्की निगाहों से मत घूरो, मुझे मेरा सजन भी मैं खुद ही हूँ, मैं खुद को बता रही हूँ ये सब। वैसे आपस की बात है, मेरे साथ रहते रहते आपको भी हंसी मजाक करना आ ही गया है। वेल डन। मेरे होने वाली बहनोई को आपकी ये आदत ज़रूर पसंद आएगी। है ना? अब बात के इख्तिताम में फिर पटरी से उतरी गई। ज़रमीन जो पहले की बात को एंजॉय कर रही थी, उसकी आखिरी बात पर झिंस कर रह गई। दफ़ा हो जो तमीज़। ज़रमीन ने मसमूई खफकी से उसे घूरा, जो हंसती हुई फिर सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर जा रही थी। यही शर्मगीन मुस्कान ने ज़रमीन के लबों का अहाता किया था।